ایران کے پاکستان میں تعینات سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ ایرانی قوم پاکستانی عوام کی برادرانہ حمایت کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی جارحیت کے مقابلے میں پاکستان نے جس جرات، وقار اور اصولی موقف کے ساتھ ایران کا ساتھ دیا وہ قابل تحسین ہے۔ ایرانی سفیر نے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر حکومتی اور سیاسی شخصیات، علماء اور میڈیا اداروں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان ہر دور میں بھائی چارے اور تعاون کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فتح مسلم امہ کے لیے فخر اور حق کی سربلندی کی علامت ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کرپشن کے سنگین الزامات میں پیر کو عدالت میں پیشی ہوگی، لیکن اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے دفاع میں سامنے آ گئے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ حیران کن ہے کہ ایک حاضر وزیر اعظم پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے نیتن یاہو کے خلاف ٹرائل کو فوری طور پر ختم کرنے اور انہیں معافی دینے کا مطالبہ کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو اور انہوں نے ایران جیسے دشمن کے خلاف مشکل وقتوں میں ساتھ کام کیا اور ایسے لیڈر کے خلاف مقدمہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے نیتن یاہو کو انصاف کا نشانہ بنانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کو بچایا، اب نیتن یاہو کو بھی بچایا جائے گا۔ محرم الحرام 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کا اجلاس آج شام کوئٹہ میں ہوگا۔ اجلاس مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس کوئٹہ میں منعقد ہوگا، جبکہ زونل اور ضلعی کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ دفاتر میں ہوں گے۔ اسپارکو کے مطابق چاند کی پیدائش 25 جون کو سپہر 3:32 پر ہوگی اور 26 جون کو اس کی عمر غروب آفتاب پر 28 گھنٹے سے زائد ہوگی، جو رؤیت کے لیے موزوں سمجھی جاتی ہے۔ اگر موسم صاف رہا تو چاند نظر آنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں اور یکم محرم 27 جون بروز جمعہ ہونے کا امکان ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سربراہ جان ریڈ کلیف نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملوں سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابل اعتماد انٹیلیجنس کے مطابق کئی اہم ایرانی نیوکلیئر تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں۔ ایک انٹرویو میں ریڈ کلیف نے بتایا کہ ان کے جائزے کو انتہائی درست ذرائع اور جدید طریقے سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو ان کی تنصیبات کی بحالی میں کئی برس لگ سکتے ہیں۔ ریڈ کلیف نے مزید کہا کہ مزید انٹیلیجنس معلومات جمع کی جا رہی ہیں تاکہ فیصلہ سازوں کو مکمل معلومات دی جا سکیں اور وقت آنے پر عوام کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے لاحق خطرہ بڑی حد تک ختم ہو چکا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سالوں تک محنت کی تاکہ درست وقت پر فیصلہ کن اقدامات کیے جا سکیں۔ برنیا نے واضح کیا کہ ایران کے منصوبوں پر ہماری نظر بدستور قائم ہے اور ہم وہاں موجود رہیں گے جیسے پہلے سے موجود ہیں۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی خبردار کر چکے ہیں کہ اگر ایران نے یورینیم افزودگی کا پروگرام دوبارہ شروع کیا تو فوجی طاقت سے اسے روکا جائے گا۔ پاکستان آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے سیکرٹری جنرل اینتھونیو گوتریس سے ملاقات میں اس کی تصدیق کی۔ ملاقات میں پاکستان کے پروگرام آف ورک پر تبادلہ خیال ہوا، جس کے تحت عالمی امن و سلامتی کے اہم اجلاس منعقد ہوں گے۔ سفیر نے کہا کہ پاکستان شفاف اور تعمیری سفارتکاری کو فروغ دے گا۔ ملاقات میں عالمی بحرانوں خصوصاً مشرق وسطیٰ اور اقوام متحدہ امن مشنز پر بھی گفتگو کی گئی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچانے پر امریکہ کے خلاف اقوام متحدہ میں درخواست دائر کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو نقصانات کا ازالہ کرنا ہوگا۔ خطیب زادہ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جنگ روکنے کے لیے پیغامات امریکہ کی جانب سے بھیجے گئے تھے، تاہم تہران نے واضح موقف اپنایا کہ کسی بھی جنگ بندی سے قبل جارحیت بند ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم نے مزاحمت کے ذریعے دشمن پر دباؤ ڈالا اور صہیونی حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تحریری معاہدہ نہیں کیا، بلکہ جنگ بندی صرف صہیونیوں کی جارحیت روکنے کے نتیجے میں ہوئی۔ امریکی ایئر لائن کی پرواز AA1665 نے ہیری ریڈ ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ طیارہ لاس ویگاس سے شارلٹ جا رہا تھا، لیکن پرواز کے صرف 8 منٹ بعد فنی خرابی کے باعث واپس اتار لیا گیا۔ سوشل میڈیا اور خبروں میں سامنے آنے والی ویڈیوز میں طیارے کے انجن سے آگ اور دھماکوں کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ طیارے میں 165 مسافر سوار تھے، تاہم واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔